اور آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔ لیکن اس حقیقت کے اعتراف کے باوجود ناظرین ہمیں تاریخ میں بہت سے ایسے بدبخت لوگ نظر آتے ہیں اور کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پشت رکھ کر اپنی اپنی جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کر دیا۔ انہی جھوٹے مدعیان نبوت کی فہرست میں مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اس بدبخت انسان نے ناظرین قرآن و حدیث کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہوئے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے طرح طرح کے دلائل بھی دینا شروع کر دیے۔ اب اس دور میں جو اہل علم حضرات تھے انہوں نے تو اس کی تکذیب کر دی اور بہت خوب تکذیب کی، مگر ناسمجھ لوگ جو تھے اور کم فہم لوگ جو تھے وہ اس جھوٹے انسان کی باتوں میں آ گئے اور اسی پر بضد ہو گئے کہ یہ سچ کہتا ہے، لہٰذا وہ صم بکم عمی جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس کی مثال بن گئے، یعنی سوائے حق اور سچ کے وہ باقی سب کچھ سنتے ہیں، کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ آج ہم اختصار کے ساتھ مرزا قادیانی کی ایک دلیل کا جو اس نے اپنی کتابوں میں جا بجا پیش کی ہے اس کا معائنہ کریں گے اور کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مرزا قادیانی کی یہ دلیل حیات مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ناظرین مرزا قادیانی کی کتب کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ظاہری جسم کے ساتھ آسمان کی طرف نہیں اٹھائے گئے، بلکہ ان کا جو اٹھایا جانا تھا یہ جسمانی نہیں روحانی تھا، یعنی قادیانیوں کا یہ ماننا ہے، اور بطور دلیل وہ عقلیات اور سائنسی قوانین کا سہارا لیتے ہیں۔ اس حوالے سے نمونے کے طور پر مرزا قادیانی کی کتاب ازالہ اوہام حصہ اول اور روحانی خزائن جلد 3 میں یہ موجود ہے، اس کی ایک عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے کہ لکھا ہے کہ قرآن شریف 3 جگہ حضرت مسیح کا فوت ہو جانا کھلے کھلے طور پر بیان کرتا ہے، اور حضرت مسیح کی طرف سے یہ عذر پیش کرتا ہے کہ عیسائیوں نے جو انہیں اپنے زوم میں خدا بنا دیا تو اس سے مسیح پر کوئی الزام نہیں، کیونکہ وہ اس ضلالت کے زمانے سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ ناظرین یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جبکہ مرزا قادیانی نے جا بجا اپنی کتب میں عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہو جانا اور روحانی طریقے سے آسمان پر اٹھائے جانے کا اس نے یعنی یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس غرض سے وہ عقلی دلائل بھی دیتا ہے، اور عقلی دلیل دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا جسمانی رفع مان لیا جائے تو یہ سراسر عقل اور فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں پر نہ تو کسی غذا کا انتظام ہے اور نہ دیگر اسباب زندگی موجود ہیں، لہذا لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ مزید بات آگے بڑھائی جائے، آپ کے لیے ناظرین یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ سوال شاید آپ کے ذہنوں میں آیا بھی ہو کہ آخر مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کس لیے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے ناظرین کہ وہ یعنی مرزا قادیانی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر کے اپنی جھوٹی نبوت کی راہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صلیب سے بچا لیا اور جسم و روح یعنی دونوں کے ساتھ، جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ، دونوں کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، اور اب وہ قیامت کے قریب آسمان سے اسی حالت میں امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے جس میں ان کا رفع ہوا تھا۔ لیکن اس مسلمانوں کے مسلمہ عقیدے کو توڑتے ہوئے مرزا قادیانی نے یہ کہنا چاہا کہ دیکھو، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر فوت ہو گئے ہیں اور ان کا روحانی رفع ہوا ہے، لہٰذا ان کا قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لانا یہ صرف اسی حالت میں ممکن ہو سکتا ہے
اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں پیدا ہوں. اس لیے دیکھو، میں ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں جو فوت ہو چکے تھے اور جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. میں دوبارہ پیدا ہو چکا ہوں. نہایت اختصار کے ساتھ ناظرین اور آسان زبان میں قادیانیوں کا یہ نقطہ نظر ہمارے سامنے آ گیا. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قادیانیوں کا اعتماد عقلیات پر مبنی ہے، نہ کہ نقلیات یعنی قرآن و سنت پر. اور قرآن و سنت کی بھی وہ اپنی مرضی سے تعویل اور تعویلات کر دیا کرتے ہیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ کو چھوڑتے ہوئے، یعنی قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ نے بیان فرمایا ختم نبوت کے حوالے سے، ان کو چھوڑتے ہوئے سائنسی قوانین اور تجربات کو یہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں. اب ہم ان کے جواب کی طرف آتے ہیں. ناظرین، آپ کو یہ بات جان کر یقیناً تعجب ہوگا کہ بانی جماعت احمدیہ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا ابتدا میں بالکل اس کے برعکس عقیدہ تھا. مرزا قادیانی نے سن 1886 میں مرلی دھر آریہ سماج سے مناظرہ کیا اور اسی مناظرے کے بارے میں اس نے ایک مستقل کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام سرمہ چشم آریہ ہے. کتاب روحانی خزائن کی جلد 2 میں یہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس مناظرے کا موضوع جو تھا، موضوع بحث، وہ معجزہ شق القمر کا عقلی اور نقلی ثبوت تھا. مرزا قادیانی نے نہ صرف اس کتاب میں معجزات انبیاء علیہم السلام کو عقلاً تسلیم کیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی باور کروایا ہے کہ محدود انسانی عقل جو ہے اور سائنسی تجربات جو ہیں، ان کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ ان معجزات اور مافوق الفطرت چیزوں کی حقیقت سے انکار کریں. مرزا قادیانی مزید لکھتا ہے کہ مذاہب اور عقائد کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے. وہ بارہا اس حقیقت پر زور دیتا رہا کہ انسان کا علم نہایت محدود اور امکان کا دائرہ بہت وسیع ہے. اب اگر ایک طرف مرزا قادیانی کی ان سابقہ تحریروں کو رکھا جائے اور دوسری طرف بعد والی تحریروں کو رکھا جائے تو ان دونوں کے مابین بہت تعرض نظر آتا ہے، بہت فرق ہے، اختلاف ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی پہلے کچھ اور کہتا رہا اور بعد میں خود ہی اپنی باتوں کی تکذیب کر کے سراسر ایک اس کا یعنی ان کے مخالف ہو گیا، اپنی پہلی باتوں کے مخالف ہو گیا. اس کی وجہ ناظرین یہ بنی کہ مرزا قادیانی نے جب بتدریج منازل طے کرتے ہوئے دعوی نبوت کر دیا، اس کے بعد اس کے افکار اور عقائد یکسر بدل گئے. یہ وہی مرزا قادیانی تھا جس نے اپنی گزشتہ تصانیف میں فلاسفہ اور عقلاء کا خوب رد کیا تھا، لیکن اب وہ خود انہی کی کشتی میں سوار ہو گیا اور اب وہ اپنے زمانے کے علوم طبعیہ یعنی سائنسی جو علوم تھے ان سے یہ بہت مرعوب ہو گیا. حالانکہ اس زمانے میں ابھی یہ علوم دور طفولیت میں تھے اور ان علوم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ معلوم ہوتا کہ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کے زمینی قواعد جو ہیں یعنی اس دنیا میں جو قوانین ہیں وہ دوسرے سیاروں میں ناقد نہیں ہو سکتے، اور وہاں کے وقت کا تصور یہاں کے وقت کے تصور سے بہت مختلف ہے. یہاں کے 1000 سال ممکن ہے کہ وہاں کی 1 ساتھ کے برابر ہوں، مگر اس تمام بحث کے باوجود یہ کہنا سراسر کم عقلی ہوگی اور کم فہمی ہوگی کہ جو سائنسی قوانین اب بن چکے ہیں وہی حتمی ہیں اور انہیں توڑا نہیں جا سکتا یا ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایسا ہرگز نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ انسان کی عقل نہایت محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اس سے کئی زیادہ ہیں. کائنات تو دور کی بات ہے ناظرین، ابھی تک تو ہم نے اپنی زمین کو مکمل طور پر نہیں سمجھا، ہم اپنی زمین کو ہی نہیں سمجھ سکے. بقول سائنسدانوں کے کئی ارب خرب سال سے انسان جو ہے یہ دنیا میں آباد ہے، لیکن آج تک بہت سے ایسے مقامات ہیں جو دنیا میں موجود ہیں جہاں تک ہم
نہیں پہنچ سکے اور ان کے راز آج تک ہم سے مخفی ہیں۔ ہمارے سمندروں کی تہہ میں کون کون سی مخلوقات آباد ہیں، وہاں وہ زندگی کیسے بسر کرتی ہیں، زندہ کیسے رہتی ہیں، خوراک کہاں سے حاصل کرتی ہیں، اسی طرح برمودا ٹرائنگل کی حقیقت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ ایسے سوالات ہیں جن کا تسلی بخش اور حتمی جواب پانے میں سائنسدان آج بھی مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ اس لیے عین ممکن ہے ناظرین کہ آئندہ زمانے میں کئی ایسے انکشافات ہوں اور کئی ایسی چیزیں منظر عام پر آ جائیں جن کی وجہ سے تجربات کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے اور انسانی عقل بہت سے نئے حقائق سے روشناس ہو جائے۔ اسی محدود انسانی علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یعنی ان لوگوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جسے وہ پوری طرح نہ جان سکے اور ابھی ان کے پاس اس کی حقیقت نہیں آئی۔ اس حوالے سے ناظرین میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف ہدیت الرسول میں ایسی بدعقیدگی رکھنے والوں کا بھرپور رد فرمایا ہے اور لکھا ہے۔ میں یہاں ان کی تحریر کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سائنسدانوں اور فلسفیوں نے قانون قدرت کو اس حیثیت سے دیکھا ہے کہ مثلاً ایک انسان کی زندگی عادی طور پر کھانے پینے کے بغیر چند دن سے زیادہ تصور نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فعال لما یرید ہے، یعنی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ دنیاوی اسباب میں سے کوئی سبب ایسا پیدا فرما دے کہ عادی غذائیں اور اوقات کا جو مانوس طریقہ کار ہے وہ غیر عادی اور غیر مانوس طریقے سے بدل جائے۔ یہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ قابل ذکر ہے۔ ناظرین اب یہ بات عادی امور کے اور سائنسی قوانین کے بھی برخلاف ہے کہ کوئی شخص بغیر کچھ کھائے پیے چند دنوں سے زیادہ زندہ رہ سکے، لیکن اصحاب کہف کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کھلے طور پر بیان کیا ہے کہ وہ ٹھہرے رہے، یعنی اصحاب کہف جو تھے وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں 309 سال تک۔ پھر دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ملتا ہے اور یہ سورۃ البقرہ میں مذکور ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ وہ اس ہلاک بستی کو دیکھ کر کہنے لگے اور سوال پوچھنے لگے کہ اس ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کیسے کرے گا؟ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اور انہیں 100 سال تک مردہ رکھا۔ پھر زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے عزیر تو کتنی مدت یہاں ٹھہرا رہا؟ جواباً حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار میں یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ اے عزیر تو یہاں 100 سال تک ٹھہرا رہا۔ اب ذرا دیکھو اپنے سامان کی طرف اور کھانے پینے کی طرف کہ یہ بالکل باسی نہیں ہوا، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف کہ ہم کس طریقے سے ہڈیوں کو جوڑتے اور گوشت پہناتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے لیے تمہیں نشانی بنائیں۔ ناظرین یہ بات سن کر حضرت عزیر علیہ السلام جب ان پر یہ حقیقت روشن ہوئی تو عرض کی کہ میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین یہاں ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے اور جو کچھ اس طرح سے ہمیں بیان ملتا ہے قرآن مجید میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار ذرا مجھے دکھا تو صحیح کہ تم مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار مجھے یقین تو ہے،
لیکن یہ سوال اس لیے ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ایسے کرو کہ 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر جا کے رکھ دو، اور رکھنے کے بعد پھر تم انہیں بلاؤ اپنے پاس اور وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور بڑا دانا ہے۔ اور ناظرین ایسا ہی ہوا جو ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تمام واقعات جو ابھی میں نے ذکر کیے یہ بآواز بلند پکار کر کہتے ہیں کہ کسی قانون کو اللہ کی قدرت پر حاوی نہ سمجھیے۔ اس لیے جو وہ لوگ جو جن کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر آسمان پر ان کا اٹھایا جانا ممکن نہیں کیونکہ یہ قوانین قدرت کے خلاف ہے، انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ جو فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی سائنسی قوانین اس کے امر میں مانے نہیں ہو سکتے۔ اور رہی بات عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ حالت میں آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا اٹھایا جانا جو تھا وہ اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی تھی۔ اور جیسے باقی انبیاء علیہم السلام کے معجزات قرآن مجید میں مذکور ملتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ معجزہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن مجید میں سورۃ النساء کی وہ آیت ہے جس میں بر رفع اللہ الیہ کے واضح الفاظ موجود ہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بلکہ اللہ نے انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہ اٹھایا جانا جسمانی تھا نہ کہ صرف روحانی۔ اس پر بھی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے خوب بحث فرمائی ہے، اور زندگی کے کسی موقع پر اگر انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ آخر میں ناظرین میں کہنا چاہوں گا کہ اس تمام گفتگو سے کسی گروہ کی دل آزاری قطعاً میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد خالصتاً باطل عقائد کی درستگی اور قادیانی حضرات تک بالخصوص دعوت اسلام کو پہنچانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور قرآن و سنت کی صحیح تشریحات کے مطابق عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے یعنی ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ بالایمان فرمائے، آمین، بجاہ سید